بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام شعیب راجہ ہے اور میں اسلام آباد سے آپ سے مخاطب ہوں. آج ابھی بیٹھا میں ٹویٹر پہ کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا تو وہاں پر ایک دو ویڈیوز شیئر کی گئی ہیں جس میں کے پی کے پولیس کے نوجوان کچھ جو ہیں وہ وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں کے پی کے میں بم دھماکے کے باہر کا شاید اس جگہ پہ کہیں پہ، اور وہاں پر وہ نعرے لگا رہے ہیں کہ یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے. یہ دیکھ کر مجھے تو بڑی تکلیف پہنچی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اس مطلب یہ ملک حاصل کرنے کا کیا اینڈ رزلٹ یہ نکلنا تھا؟ وہ جس طرح سے نعرے لگا رہے ہیں اور سارے پولیس کے لوگ، اب پولیس جو ہے یہ گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے، ایک گورنمنٹ ہے یہاں پہ، اس گورنمنٹ کے یہ ملازمین ہیں. اگر وہ اس قسم کے نعرے لگا رہے ہیں تو خدا نہ خواستہ ہم کہیں کوئی سول وار کی طرف تو نہیں جا رہے. یہ ساری چیزیں سوچنی پڑیں گی. اور ابھی بھی جو حالات بن رہے ہیں، مطلب یہ کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ٹویٹر بھرا پڑا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دھماکہ ہے یہ الیکشن کو سبوتاژ کرنے کے لیے کیا گیا ہے اور یہ ہے اور وہ، اس طرح کی باتیں نکل رہی ہیں. یعنی ہم نے 100 سے زیادہ قیمتی جانیں ضائع کر دی. یہ ذاتی مفادات سے ہم کب نکلیں گے؟ کب ہمیں عقل آئے گی؟ ایک نیشنل انٹرسٹ نام کی ایک چیز ہوتی ہے، ہمارے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے. ہر بندہ اپنے ذاتی مفادات کو سوچ رہا ہے. ادارے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے جو مقتدر حلقے ہیں وہ کس کیا کہنا چاہیے، کس خواب میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا سوچ رہے ہیں وہ؟ خدا کا واسطہ ہے اس کو سیریسلی اس کا نوٹس لیں. اس طرح جو ہے اس طرح ملک نہیں چلے گا. اس کو صحیح طریقے پر آپ نے لے کر چلنا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے، اس پہ بات کرنی چاہیے. آپ کا جو دوسرا جو آپ کا ادارہ ہے آرمی، آپ کی آرمی کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ جو نعرے لگا رہے ہیں وہ نعرے ان کے لیے لگا رہے ہیں. اس پہ ان کو سیریس نوٹ لینا پڑے گا اور لوگوں کے اندر جو تاثر جو پیدا ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس سٹیج پہ آ جائیں جہاں پہ واپسی ممکن نہ ہو سکے، اس کو یہیں پہ اس کو روکا جائے. اور اس کا جو میں جو اب تک جو کچھ دیکھ رہا ہوں، مجھے ایک ہی چیز سمجھ آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا حل صرف اور صرف ایک فوری طور پر الیکشنز ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. اس کو انشور کرے، سپریم کورٹ بھی انشور کرے، ادارے بھی انشور کریں. فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، جو جیتا اس کے حوالے حکومت کریں، وہ پھر اس حکومت کو لے کر آگے چلے. اور یہ جو اس قسم کے جو تاثرات پیدا ہو رہے ہیں اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ اور کوئی گزارا اور کوئی حل ہمارے پاس نہیں بچا. تو یہ جو صورتحال ہے یہ مجھے اس لیے ٹھیک نہیں لگ رہی کیونکہ مجھے ایک پرانا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو کہ 1947 میں جب پاکستان اور انڈیا بنا تو وہ انڈیا کا پہلا وائسرائے بنا تھا، اس کا پہلا گورنر جنرل بنا تھا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن جب واپس انگلینڈ گیا تو اس کے کسی دوست نے اس کو مذاق میں پوچھا کہ بٹوارا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا جی جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے تو انڈیا تو ایک بڑا ملک ہے اور وہ چلے گا. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو میں سمندر کے کنارے 2 خیمے لگائے ہوں، ایک آندھی آئے گی ایک اڑ جائے گا، دوسری آندھی آئے گی دوسرا اڑ جائے گا. یہ ہسٹری کی بے شمار کتابوں میں اس کا ذکر ہے. ایک آندھی ہم 1971 میں ہم دیکھ چکے ہیں، دوسری آندھی کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے. مگر مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے یہ پوری قوم اور ہمارے سارے ادارے مل کر وہ دوسری آندھی کو تیزی سے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں کہ آؤ بھائی. انڈیا آپ دیکھیں کہ وہ انڈیا جو کسی زمانے میں چلے بڑا ملک ہے اپنی جگہ مگر ہمارا کمپیٹیٹر تھا، آج انڈیا کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں. ہمارے جو فورن ریزروز ہیں وہ آپ کے پاس مشکل سے $3 ارب کے رہ گئے ہیں، وہ بھی مانگے ہوئے. بس کر دیں، بہت ہو گیا ہے. ابھی بھی اس پہ کو تھوڑی سی عقل کر لیں اور چیزوں کو پراپر طریقے سے لے کر آگے چلیں، ورنہ جو ہے مجھے ڈر ہے کہ ہمارے اس ملک کو جو ہے بہت زیادہ خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا.
اور ہمارے پاس اس کے لیے کوئی آپشن نہیں بچے گا، پھر ہمارے پاس کوئی سوائے پچھتانے کی اور کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے مقتدر حلقے جو ہیں وہ بیٹھیں، مل بیٹھ کر اس کا سوچیں، چیف جسٹس آف پاکستان، آرمی چیف، یہ سارے مطلب یہ کہ یہ کسی پراپر طریقے سے کسی نتیجے پہ پہنچیں، فوری طور پہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں، اور اس کے بعد ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں آ جائے، کوئی ادارہ کسی دوسرے ادارے کے کام میں مداخلت نہ کرے۔ یہی ایک حل بچتا ہے، اور کوئی حل نظر نہیں آ رہا مجھے۔ آج مطلب میں ابھی یہ ٹی وی پہ خان صاحب کی بھی تقریر سنی ہے، میں ٹویٹر پہ جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ خان صاحب کو نااہل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک پارٹی جو پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی پارٹی ہے اور جو پاکستان کے وفاق کی علامت ہے، آپ اس کے سربراہ کو کس بیس پہ آپ نااہل کرو گے؟ کیسے کرو گے؟ یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ اس پہ سیریس ہو کر سوچیں اور اس کا کوئی حل نکالیں۔ باقی انشاءاللہ ہم اگلے ویلاگ پہ مزید اس پہ بات چیت کریں گے، لیکن میں اس وقت بڑی تشویش میں ہوں ان چیزوں کے اوپر، اس لیے اس کے اوپر سارے مقتدر جو مطلب یہ کہ حلقے ہیں ان سب کو مل بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو ویری مچ جی، انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔